تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سودی نظام سے نفرت کریں، سود سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر شخص اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرے کہ کہیں 35 سال بعد جو فیصلہ عدالتی آیا ہے کہیں اب اس میں پھر رکھنے نہ ڈالے جائیں، اس میں روڑے نہ اٹکائے جائیں. پوری دنیا چونکہ مخالف ہے کہ سود سے نکل جائیں گے تو غلامی سے نکل جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق کی تقسیم رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. کسی بھی سودی نظام یا غلط نظام کے ختم ہونے سے ہمارے رزق میں کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. یاد رکھیں، یقین کر لیں، جس شخص کو جتنا رزق ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اس کی ذاتی محنت نہیں ہے، ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مقدر ہے. ورنہ اس سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں ان کو نہیں رزق ملتا، اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو رزق نہیں ملتا، ان سے زیادہ تجربہ کار ہیں ان کو رزق نہیں ملتا، اور ان پڑھ، جاہل، غیر تجربہ کار کو اللہ تعالیٰ بہت رزق عطا فرماتا. ایک حدیث جو ہمیشہ ہر خطبے میں، حرم میں، آپ جب حرم جاتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں، یہاں بھی سنتے ہیں، فرمایا وَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا سے محبت نہیں کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے. الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. خبردار، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کے مقدر کے رزق پورا نہیں ہو جائے. جو دانہ میرے منہ میں جانا لکھا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے، وہ دانہ مجھے جب تک نہیں ملے گا میری موت نہیں آئے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کے فرمان کے حتیٰ تستکمل رزقا فاتقوا اللہ. اے اللہ کے بندو، اس اللہ سے ڈرو. واجبروا فی الطلب، اور روزی تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اپناؤ. روزی تلاش کرنے میں حرام، ناجائز، دھوکہ، سود، رشوت، یہ طریقے مت اپناؤ. اگر تم حرام چھوڑ دو گے واللہ العظیم تمہارے مقدر میں وہ رزق لکھا ہے تمہیں حلال طریقے سے مل کر رہے گا، تمہیں گھر کے اندر وہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچائیں. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اس پر اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جو اللہ پر اعتماد کرے اس سے محبت فرماتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، سودی نظام ختم ہونے سے ہمارا رزق کم نہیں ہوگا، ہماری معاشی نظام تباہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا معاشی نظام ترقی کرے گا. ہمیں امن ملے گا، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں معیشت صحیح ملے گی. آج جو میں اور آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں. میرا رب قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے، ہماری رزق کے حلال نہ ہونے کی وجہ سے. حدیث پاک میں آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک رزق حلال نہ ہو، ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ملتزم سے چپکا ہوا ہے، اور شب قدر کی رات ہے، شب قدر لیلۃ القدر ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کے، اور فرمایا دور سے آیا ہوا ہے، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تھکا ماندہ مسافر ہے. ان میں سے ہر بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ اپنی طرف توجہ فرماتی ہے، اور یوں دعائیں مانگ رہا کہ یا رب، یا رب، اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما دے. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جب اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام. اتنے اسباب جو اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے والے ہیں وہ تمام متوجہ ہیں، لیکن کھانا پینا لباس حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہماری عبادتیں، ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اسی طرح اور جو دینی اعمال ہیں، عبادات، وہ اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی ہیں جب تک ہمارے رزق حلال نہیں ہوتا.
رزق کا حلال ہونا یہ اسلام کے ارکان میں سے بہت بڑا رکن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، اپنے رب سے تعلق تو قائم کر سکتے، اللہ سے دعا مانگ سکتے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو سودی نظام سے پاک فرما دے اور ہمارے ملک کو اسلامی نظام معیشت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔